کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا. بادشاہان شوقین ہوتے ہیں، فرصت کی گھڑیوں میں باہر جا کے شکار کرتے ہیں. اب تو وہ شہروں میں شکار کر رہا ہے تو بینکوں کا اور ملک کا جو پیسہ تھا وہ سارا لوٹ رہا ہے. پہلے والے بادشاہ امانت دار، دیانتدار، عفیف، پاک دامن ہوتے تھے. شکار کے پیچھے بادشاہ دوڑا. فوج، وزیر، سفیر، مشیر سب کہیں رہ گئے. بادشاہ سلامت ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے بادشاہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں، لوٹنے میں آگے ہوتے ہیں، بے ایمانی کرنے میں، پلیتی کرنے میں بہت آگے. بادشاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں، نہ کوئی فوجی ہے، نہ وزیر ہے. طرح طرح بادشاہ گھوڑے پر سوار آگے نکل گیا. قریب میں پہاڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنی ہوئی. اس زمانے میں بزرگان دین جنگل اور دشتوں میں جا کے جھونپڑیاں بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے کے جاپانی بزرگ ٹرسٹ بنا کر کے لوگوں کو کہتے یہی پیسے لاؤ، آپ کے پیسے ہم بانٹیں گے، ہم بہت زیادہ بڑے بڑے. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے پردئی پیسے تقسیم خواہ وہاں پبردو غلوٹی دن سے. یہ فرق آ گیا زمانے. بادشاہ سلامت اندر گئے، فقیر کو سلام دیا، فقیر نے والے کو سلام. بادشاہ سلامت کا اکرام شروع کر دیا. حضرت تشریف رکھے. مٹکے میں رات کا باسی ٹھنڈا پانی تھا. قلندر نے ایک جام بھر کے بادشاہ کو پلایا. بادشاہ بہت پریشان تھا، کافی دیر کا دوڑا ہوا تھا، پیاس لگی تھی. پیا، پھر ایک اور پیے، ایک اور پیا. اتنے میں لشکر پہنچ گئے پیچھے سے. وزراء، سفراء، بڑے بڑے مندوبی، درباری لوگ، لشکر کے لشکر آ گئے. بادشاہ نے قلندر کو کہا، اس فقیر کو، کہ یہ سامنے جو شہر ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک اور بادشاہ ہوں. کبھی وہاں آئیے، سب کچھ ملے گا. فقیر نے کہا دیکھا جائے گا. ماہیچ نہ دارے مغمے پیچ نہ دارے لنگے زیر لنگے کے بالا نے غمے دزد نے غمے کالا. ایک بادشاہ نے ملنگ سے پوچھا، آپ میری خوشامد کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے سامنے بھوکا کیوں نہیں بنتے؟ اس نے کہا میں نے اپنے پیٹ کو چھوٹا رکھا ہے، اتنے سا ٹکڑا ملتا ہے وہ کھا جاتا ہوں 2-3 دن میں، مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیخ سعدی ان کی طرف سے کہتا ہے، ہر کے نان از عمل خویش پرد منت حاتم تعین پرد. یہ جو پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا، اس میں پھر پوری کراچی، تمام زمینیں، اسلام آباد کے پلاٹ، وزارتیں سب اندر آ رہی ہے. وہ پیٹ ہے، کیا تماشا ہے. اوباما کا بکسا ہے، سب اس میں آ رہا ہے. پیٹ چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہر کے نان از عمل خویش خورد منت حاتم تعین برد. آہا کیا بات ہے. بادشاہ سلامت کمان لشکروں کے شہر کی طرف واپس ہو گیا. کئی مہینہ، 2 مہینے، 3-4 مہینے گزرنے کے بعد ملنگ بادشاہ اپنے کسی کام سے شہر گیا. کوئی گدڑی خریدنا، کوئی سوئی خریدنا، کوئی کام وام بندوں کے ہوتے ہیں. اچانک دیکھا ایک جگہ بہت ہی پھول اور کیاریاں ہو، باغات ہو، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو، زبردست محل. پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ شہر کے بادشاہ کا گھر. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے محل سرائے. کون سا بادشاہ؟ پتہ چل گیا کہ وہی بادشاہ ہے. ملنگ بادشاہ کو ایسا خیال آیا، چلو آیا ہوں، کوئی کام تو ہے ہی نہیں مجھے، بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرنے میں کیا حرج ہے؟ نقصان تو حرص اور طمع میں ہے. تو گیٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے، قلندر آیا ہے،
انہوں نے کہا یار تو بادشاہ ملنے آتے ہیں اور پہلے سے وقت طے ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کہہ دیں اگر بادشاہ نے نہیں بلایا تو میں جا رہا ہوں. ان میں سے کوئی اچھا آدمی تھا، وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا دروازے پر باہر ایک ملنگ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ. نیک بادشاہ تھا، رحم دل، مخلص محسن مزاج، فوراً لے آؤ، وہ تو میرا خاص دوست ہے. تمام حوالہ آگے تو قلندر بادشاہ کو کہا چلے. بادشاہ کرامت نے بغیر روک ٹوک کے اجازت دی ہے کہ آپ آئے. قلندر بادشاہ جس وقت اندر داخل ہوا محل سرائے میں، بادشاہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے تخت سے نیچے اترا ہوا تھا اور مصلی قبلہ رخ بچھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے. نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے. جب دعا سے فارغ ہوئے، ملنگ بادشاہ کے لیے اٹھے، بغل گیر ہوئے، بہت خوشی ظاہر کی، شکریہ ادا کیا آنے کا، اور تواضع علیہ سلیک کے بعد کہا کہ مانگے جو مانگنا، جو مانگنا وہ مانگ. ملنگ بادشاہ نے کہا مانگنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے. میں جب یہاں آیا آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے تھے؟ کہا دعا مانگ رہا تھا. کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہا ملنگ بادشاہ اپنی خیر، بال بچوں کی، سلطنت کی، دشمنوں پر فتح ہونا، کہیں شکست نہ کھانا، ملک میں بغاوت کا نہ ہونا، فوج اور درباریوں کا وفادار رہنا، ان سب کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگی جاتی ہے. تو ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے بادشاہ محتاج ہے تو پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، ایسے سے نہیں مانگوں گا جو خود محتاج ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک